وہ تو چلا گیا تھا مگر اس کے جانے کے کتنی ہی دیر بعد وہ سنسی بیٹھی رہ گئی۔ آنسو روانی سے گرتے چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے رونا کس بات پر آ رہا تھا۔ ایسے تھپڑ تو کتنے ہی اس کے چہرے پر چھاپ چھوڑ چکے تھے، پھر آج کیوں؟ وہ جو دیکھ رہی تھی فرحان کی آنکھوں میں، وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صرف اور صرف ہمدردی ہے، صرف ہمدردی تھی، وہ کچھ بھی نہیں اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں چاہیے مجھے کسی کی بھی ہمدردی، بے ربط سے جملے کہتے دونوں ہاتھوں سے وہ مسلسل آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ آنسو اتنی ہی روانی سے پھر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ یہ گال پر لگاؤ اپنے، اس کی گمبھیر آواز اپنے آس پاس محسوس کرتے بے دردی سے گال کو رگڑ ڈالا۔ یہ مرہم اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے فرحان مرتضیٰ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی چادر کے کونے سے گال کو بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ مسلسل رگڑنے کی وجہ سے گال پر خون کی بوندیں ابل رہی تھیں۔ وہ نہ جانے کیا مٹانا چاہ رہی تھی، کون سا لمس تھا جس کا احساس جا کر بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت سے تھک کر وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ اس نے چھوا نہیں تھا اسے، اس نے نظر پڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ لمس کچھ سوچ کر وہ اٹھی، سائڈ ٹیبل پر رکھی ساری چیزیں اٹھا کر ٹیرس سے نیچے پھینکنے لگی، جو سیدھی نیچے کھڑی فرحان کی گاڑی سے کچھ دور پر گری تھی۔ ایگزیشن میں چابی گھماتے فرحان کے ہاتھ تھمے گاڑی سے نکل کر سامنے گری چیزوں کو دیکھ کر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کیا تھی وہ لڑکی، اتنی بے اعتباری، اتنی بیگانگی کیوں تھی وہ ایسی؟ عین اس پل اس کا ہینڈ بیگ بھی نیچے گرا تھا۔ فرحان نے غم و غصے کے ملے جلے تاثرات سے اوپر کی جانب دیکھا، جہاں سے کمرے میں جاتی عرصہ کی ہلکی سی جھلک نظر آئی تھی۔ مطلب وہ اس کا احساس بھی اپنے قریب نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ تم ذرا ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری خیر خبر تو میں اچھی طرح لوں گا عرصہ بی بی۔ وہ بھی اپنے نام کا ہی ایک تھا، ضد اور انا میں عرصہ سے کہیں زیادہ آگے۔ گہری سانس لیتا وہ ساری چیزیں اٹھا کر وارڈن کے حوالے کر کے بوجھل قدموں سے گاڑی تک آیا تھا۔ ریان نے اس کے ذمہ بہت سے کام لگائے تھے، وہ دوبارہ اس کے پاس جا کر مزید دیر نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی ابھی اس کا دماغ جگہ پر نہیں تھا، کوئی بعید نہیں تھی اگلی بار اسے ہی ٹیرس سے نیچے پھینک دے۔ آج ڈھولکی بجاتا فیضی اپنے بے سرے آواز میں گانے کا بیڑا غرق کر رہا تھا۔ ساجد تھوڑی تھوڑی دیر میں ریبا کو خود سے لگا کر پیار کر رہا تھا۔ نظریں حفصہ کے ساتھ بیٹھی حریم پر ٹکی تھیں، بلکہ حریم کی گود میں رکھے گلاب جامن کی پلیٹ پر ٹکی تھی، جنہیں وہ کچھ وقفے سے منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس کا منہ مسلسل چلتا دیکھ فیضی کا دل بھی اسی اسپیڈ سے چل رہا تھا۔ حفصہ نے بہت ضد سے آج ریبا کی ڈھولکی رکھوائی تھی۔ 2 دن بعد ریبا کی رخصتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ریبا کی ہر رسم ادا کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ضد پر ریان نے بخوشی سے اجازت دے دی تھی۔ ارتضیٰ صاحب اور رسمیہ بیگم کے ساتھ حیدر بھی اپنی مما بابا کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ یوں وہ سب اس وقت لان میں ڈھولکی کی چھوٹی سی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ لان کی ساری سجاوٹ اس نے فیضی کے ساتھ مل کر کی تھی۔ لان کے دونوں جانب کے جھولے کو فیضی اور حفصہ نے ساتھ ہی جوڑ دیا تھا، جسے اپنے ہی لان کے مختلف پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی فینسی لائٹ سے درختوں کو سجائے وہ ہلکی پھلکی سے ڈھولکی ارینج کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فرحان حیدر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے یہ ٹھمکے اپنی کبھی نہ ہونے والی شادی کے لیے بچا کر رکھو، ہٹو سامنے سے، مجھے رسم کرنی ہے۔ پوری طاقت سے سپرے دھکیلتی وہ دائیں جانب رکھے جھولے کی جانب بڑھی، جس پر ریبا بیٹھی ہوئی تھی۔ گرین ٹراؤزر پر یلو کلر کی سمپل شرٹ پہنے، دوپٹہ بمشکل شانوں پر ڈالے، دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتی خود بھی فیضی کا ساتھ دیتی خوشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان چیزوں کو وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ انسان کی شکل بھلے ہی ڈبل روٹی کے ٹکڑے جیسی ہو، بات تو اچھی کرنی چاہیے بیبی ایلیفینٹ۔ اس کی بات پر وہ اچھا خاصا ٹپ اٹھا تھا، مطلب کبھی نہ ہونے والی شادی سے۔ اگر اس کی کالی زبان سچ میں سے لگی جاتی تو ہائے میری دلہن انتظار ہی کرتی رہ جائے گی، سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی۔ ایک منٹ اس کے چیخنے پر سب نے حیران ہو کر دیکھا، جو تیزی سے حریم کے نزدیک کیا تھا، جو خود بھی رک کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم کیا اس جھولے پر بیٹھنے کا سوچ رہی ہو؟ اس کے قریب آ کر اس نے جھولے کی جانب اشارہ کیا۔ خدا کا خوف کرو، بیچارے کے بیوی بچے پر ترس کھاؤ، اتنا بڑا بارود اس پر بیٹھا تو اس بیچارے کی تو جان نکل جائے گی۔ ڈرامائی انداز میں کہتا اسے ہٹا کر خود ریبا کے برابر آ بیٹھا۔ حفصہ آ کر سمجھا لو اپنے اس کدو کی شکل والے دیور کو، قتل ہو جائے گا میرے ہاتھ سے، شادی کا ارمان دل میں لے کر ہی مارا جائے گا کدو۔ پیر پٹک کر کہتی اس کے بال پکڑنا چاہے، وہ پہلے ہی اس کی جانب کی نکھیوں سے دیکھ رہا تھا، فوراً پیچھے ہٹا۔ اس دن اپنے بالوں کا حال وہ بھولا نہیں تھا۔ حریم تمیز سے بڑا بھائی ہے وہ، ساتھ کھڑی سمیہ بیگم نے اسے گھرکا۔ بھائی طیب بھی بھائی تو نہیں کہتی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا، بھائی والی بات اسے ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ جو بھی تھی اتنی ناپسند تو نہیں تھی کہ بھائی ہی بن جاتا۔ نہیں ابھی نہیں، لگاؤ، رکو۔ وہ جو خود ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہی تھی، دونوں کو لڑتا دیکھ کر ہلدی کی ٹرے لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا بیوی؟ اسے یوں کھڑے ہوتے دیکھ حیدر نے پوچھا۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا ہی وہ خاموشی سے ہلدی کے تھال لے کر کھڑی ہوئی۔ داجان اکمل صاحب کی کسی بات کا جواب دیتے ریحان نے اس کی پکار پر اس کی جانب دیکھا، جو ہلدی کے تھال لیے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ داجان کا گڈا
میری جان اسے خود سے مزید قریب کرتے باری باری اس کے گالوں کو چوما تھا، انگلیوں کی پوروں میں ہلدی لے کر اسے گال پر لگائی۔ وہ سب سے پہلے اسے ہلدی لگوانا چاہتی تھی۔ اب ہمیں بھی رسم کرنے دو، فیضی کی آواز پر ریان نے مسکرا کر اسے خود سے الگ کیا۔ بالکل کر لو، رسمی ہے۔ جھولے پر بٹھا کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ پہلے میں کروں گا۔ وہ جلدی سے آگے آیا۔ بالکل بھی نہیں فیضی، پیچھے ہٹو، حریم کافی دیر سے کھڑی ہے، پہلے اسے آنے دو۔ فرحان نے سنجیدگی سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں، میں ہی تو سوتیلا ہوں نا آپ سب کا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ تم بھی لگا لو، اسے اداس دیکھ کر ریبا نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، ان دونوں نے اچھی خاصی ہلدی اس کے دونوں گالوں پر لگا دی۔ یار میری بیوی ہے، میرے لیے تو کچھ چھوڑو۔ حیدر نے بے بسی سے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا جس پر پوری طرح ہلدی کا رنگ اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ باری باری سب نے ہی اسے ہلدی لگائی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی ان سب کو بھی ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ریان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی جنہیں وہ بہت صفائی سے چھپا رہا تھا۔ اس کی یہی کھلکھلاہٹیں تو اس کے آنگن کی رونق تھی۔ بیوی اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے محبت سے اسے پکارا، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ شرارت سے اس کی ناک چھوتے اس کے کلاوی میں پھولوں کے گجرے پہنائے جو کچھ دیر پہلے افسا اسے دے کے گئی تھی۔ مہکتے پھولوں کے گجرے اس کی نرم کلائیوں میں سج گئی تھی۔ میں جانتا ہوں میں بہت پیارا ہوں، شاہ نے اچکا کر اگلی جانب سے شاہ بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ وہ مسکرا اٹھا، تو میری جان مجھے بتائے نا کتنی پیاری ہیں آپ۔ اس کی جانب جھک کر قدرے جھک کر اسے گال سے ہلائے۔ میں گڈا ہوں نا، آپ کو نہیں پتا گڈا کتنا پیارا ہوتا ہے۔ بڑی آنکھیں پھیلا کر مزید بڑی کرتے اس نے قدرے سمجھداری سے جواب دیا۔ ہاں میں تو بھول گیا تھا، گڈا تو واقعی بہت پیارا ہوتا ہے۔ شوق نظروں سے اس کے پھولے گالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی نظروں سے بے خبر زور و شور سے سر ہلاتی اس کی بات کی تصدیق کر رہی تھی۔ حیدر آنکھوں کو پھیلائے قدرے رازداری سے اسے پکارا۔ جی کہیں بیوی، اس سے مزید نزدیک ہوا۔ میں برائڈ بن رہا ہوں نا، سب پیارے لگتے ہیں برائڈ بن کر۔ میں بھی شیروانی پہن کر کتنا پیارا لگوں گا نا، پلیز میرے لیے شیروانی لے آئیں گے، پیاری سی داد جان جیسی اور اپنے جیسی بھی۔ اپنی شادی کا سوچتے ہی شیروانی پہننے کا شوق نے پھر سے سر اٹھایا تھا۔ اس کی چوڑی ہتھیلی سے دونوں ہاتھوں سے کھیلتی وہ بہت آس سے کہہ رہی تھی، بالکل لے آؤں گا میری جان، اور وہ پہن کر آپ صرف میرے سامنے ہی آئیں گی۔ کل فنکشن کے بعد میری بیوی کو شیروانی مل جائے گی۔ اس کی جانب جھکے اس کے ہی انداز میں کہا۔ اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا، پر فنکشن میں آپ نے میری پسند کے کپڑے پہننے ہوں گے، اس کے بعد آپ کو شیروانی مل جائے گی۔ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس نے شرط بتائی۔ وہ چپتے ہیں، آنکھوں کو پھیلا کر اس نے دونوں کلائیاں اس کے آگے کی تھیں۔ کل آپ کے لیے ایک اور سرپرائز بھی ہے۔ آئی لائک سرپرائزز۔ وہ اب بھی اس کی ہتھیلی سے کھیل رہی تھی۔ حیدر میں نا آپ کی ماما کا فرینڈ بن گیا ہوں۔ آنکھیں پھٹا کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا گیا۔ فرحان بھیا اس جھولے پر نا اب آپ بیٹھ جائیں، کیا پتہ اسی بہانے آپ جیسے سڑیل انسان کو کوئی سنڈریلا مل جائے، مجھ غریب کا بھی کچھ بھلا ہو، میں تو اپنی دلہن کی شکل دیکھے بغیر ہی بوڑھا ہو جاؤں گا۔ حیدر کی سائڈ سے اٹھ کر فیضی نے اپنی ازلی دہائیوں کے ساتھ بلند آواز میں کہا۔ سنڈریلا؟ وہ نفی میں گردن ہلاتا زیر لب بڑبڑایا۔ نظروں کے سامنے چھم سے اس کی پتھری شیرنی جیسا سراپا آیا تھا۔ نہیں وہ مظلوم سنڈریلا نہیں تو ہرگز نہیں تھی میری شیرنی۔ من ہی من میں اسے سوچتے کب سے اس کے لبوں پر آ ٹھہری مسکراہٹ اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ بھائی کہیں کا سنڈریلا دیکھ تو نہیں لی، اس کا شیشہ کا سینڈل چھوڑ کر گئی ہے کیا؟ اسے یوں مسکراتے دیکھ حریم نے شرارت سے کہا۔ فیضی نے ہون سٹی کے انداز میں گول گھمائے۔ اس کی ایک کھری پر ہی دونوں انسان بن گئے تھے۔ نسرین ریبا کے لیے چیز سینڈوچز اوون میں ڈال دیں پلیز، باہر کی چیزیں اس وقت اسے نہیں کھلا سکتے، باقی لوگوں کے لیے ڈنر سرو کروا دیں، اب لیٹ ہو جائیں گے ورنہ میں ریبا کو لے آؤں، اب تھک جائے گی وہ اسے ڈھونڈتا ہوا اندرونی پوشن کی جانب آیا تھا۔ صبح سے اسے دیکھا نہیں تھا، اب بھی وہ کاموں میں لگی تھی۔ ملازمہ کو باہر جانے کا اشارہ کرتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اور مجھے کیٹل تو پکڑائے، میں کافی بنا لوں ریان کے لیے، پھر باہر بھی جانا ہے مجھے، اتنے شوق سے تیاری کی، دیکھا بھی نہیں مجھے۔ بالوں سے الجھتی ہاتھ پیچھے کی جانب بڑھائے وہ ساتھ ساتھ اپنے شکوے بھی کر رہی تھی۔ ریان نے خاموشی سے کیٹل اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ نسرین کے ہاتھ کی جگہ بالوں سے بھرے مضبوط بازو دیکھ کر وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ ریان وہ شیل سے لگ گئی تھی۔ اتنی اچھی پیاری تیاری کی تھی تو دکھانا چاہیے تھا ریان کی جان۔ باٹل گرین کلر کے کامدار سوٹ میں، ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہنے، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انہیں فوراً پن اپ کریں حفصہ، کتنی بار آپ سے کہا ہے انہیں کھولا نہ کریں۔ کمر پر بکھرے اس کے بالوں پر نظر پڑتے ہی وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ریان آپ سے کہا نا میں نے، آپ کے بال بیڈ روم کے علاوہ کھلے ہوئے نظر نہیں آئے مجھے۔
اس کے پیچھے سے کیٹل کافی میکر سے اتار کر شیلف پر رکھا۔ سوری اس کے انداز پر خوفزدہ ہوتی روندی آواز میں بولی تھی، آنکھیں یکدم ہی نمکین پانی سے بھر گئی تھی۔ رونا نہیں ہے حفصہ، یہاں میری طرف دیکھیں، آپ سے بس انہیں چھپانے کو کہا ہے، مجھے نہیں پسند میرے علاوہ کوئی اتنے حسین آپ کو اتنے حسین روپ میں دیکھے۔ نرمی سے بالوں کو خود ہی پن اپ کرتے آنسو گرنے سے پہلے انگلی کی پوروں میں چن لیا تھا۔ میں نے پن اپ کیے تھے ریان، یہ بھی پتہ نہیں کیسے کھل گئے۔ میں جانتی ہوں آپ کو نہیں پسند، اچھا روئے نہیں یار، یہ اچھی بلیک میلنگ سیکھ رکھی ہے آپ نے۔ یہاں میں نے کچھ کہا، یہاں آپ کا دریا بہنے پر تیار ہوتا ہے۔ اس کے آنسوں میں مزید روانی آتے دیکھ ریان نے اسے ساتھ لگایا۔ اور آپ کو یوں کام کرنے کے لیے نہیں لے کر آیا میں، جس کی جو باری ہے اسے کام کرنے دیا کریں۔ گھر ہم سب کا ہے، اس کے کام بھی ہمارے ہیں، جو خود کو ہلکان نہ کیا کریں ہم سب کے لیے۔ آپ بہت اہم ہیں میرے لیے حفصہ، اپنی محبت بنا کر لایا ہوں آپ کو، یوں اپنی بات ساتھ کو پست پشت پر ڈال کر ان کاموں میں الجھنے کے لیے نہیں۔ کل رات سے کافی میں بناؤں گا ہمارے لیے، فیضی کی بھی کلاس لیتا ہوں فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا حفصہ ان میں سے کسی کو کام کرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ سارے کام جو وہ تینوں مل کر کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ وہ اپنے سر لے رہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ منمنائی تھی، آئندہ میں آپ کو گھر کے کاموں کے لیے ہلکان ہوتے نہیں دیکھوں حفصہ۔ اس کے انداز میں تنبیہ تھی، اس کی کوشش کے باوجود بھی اس کے لہجے میں سختی آ جاتی تھی۔ اب چلے باہر ورنہ میرا گڈا مجھے ڈھونڈتا ہوا یہیں آ جائے گا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ وہ سرخ ہوتی پیچھے ہٹی تھی، اس کی جانب نظریں کیے بغیر ہی باہر کی طرف بھاگی۔ آرام سے جائیں، پیچھے وہ اس کی تیزی پر مسکرا اٹھا تھا۔ چاند کی دودھیا روشنی میں ڈوبی، آخر وہ رات بھی آ گئی تھی۔ اپنی چھوٹی سی بارات لیے بالآخر وہ اپنی بیوی کو لینے آ ہی گیا تھا۔ انتظام لان میں کیا گیا تھا، دروازے پر کھڑے ریان اور فرحان نے ان کا ویلکم کیا۔ پورا گھر روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ حفصہ یہ تو بالکل گڑیا لگ رہی ہے، نیوی بلو کلر کے ہلکے پھلکے میک اپ کیے حریم خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کے ساتھ رنگت پر گہرے کلر جچتے بھی بہت تھے۔ بالکل کتنی پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کی باریک چوڑیاں ڈال کر حفصہ نے اس کی پیشانی چومی۔ وہ جو کل سے اپنی شادی کو انجوائے کر رہی تھی آج بات بات پر رو رہی تھی۔ مجھے داجان کے پاس جانا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے وہ ریان کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ صبح سے ریان اس کے ساتھ ہی تھا، ساری ارینجمنٹس فرحان نے ہی کی تھی۔ حفصہ آپ حریم کے ساتھ باہر مہمانوں کو دیکھیں، ریبا کے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی حفصہ اس کا اشارہ سمجھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ داجان کا گڈا اتنا ڈسٹرب کیوں ہے؟ نرمی سے اس کے نزدیک آتے اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ داجان میں چلا جاؤں گا، آنکھوں میں آنسوؤں کو روکتی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں میرے بچے، گھر ہمیشہ آپ کا رہے گا، سب لڑکیوں کی رخصتی ہوتی ہے میری جان۔ اب داجان کا گڈا بڑا ہو گیا ہے نا، تو اس کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ اس کی بات پر اس نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں وہ تو بڑی ہو گئی تھی، جلدی سے آنسو صاف کیے۔ ریحان نے شدت سے اس کی پیشانی چومی، اس کا دلہن بنا روپ اس کی نظروں میں سما گیا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ اس کی بہن سے زیادہ بیٹی تھی اس کی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنی جان کا ٹکڑا خود سے الگ کر رہا ہے۔ ریبا میری جان، سب کی آپ کی شادی ہو رہی ہے نا، اب حیدر کی آپ نے بالکل اسی طرح عزت کرنی ہے جس طرح میرا بچہ میری عزت کرتا ہے۔ آپ بہت اسٹرانگ ہیں میری جان، ہمیشہ یاد رکھنا یہ۔ داجان اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں، جانتا ہے نا میرا گڈا۔ آئی لو یو داجان، اس بات میں سر ہلاتے اپنے مخصوص انداز میں باہیں اس کی گردن میں ڈالے وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ داجان لوز یو ٹو میرا بچہ، میرا راجا بیٹا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اسٹیج پر جانے سے اس نے صاف منع کر دیا تھا، ریان نے بھی اصرار نہیں کیا تھا۔ یہ کدو حیدر بھائی کے گھر والے رخصتی کا پوچھ رہے ہیں، وہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کی دبی دبی ہنسی پر غصے سے پیٹ مڑ کر دیکھا، اس کے دیکھنے پر وہ کندھے اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ بیبی ایلیفینٹ، شکل گم کرو اپنی یہاں سے، وہ دانت پیس کر بولا۔ سڑے ہوئے بینگن، یہ دانت تمہارے توڑ دوں گی میں۔ وہ کہاں اس سے ڈرنے والی تھی، کمر پر ہاتھ رکھ کر کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ دماغ نام کی چیز ہے، میرے دوست بیٹھے ہیں وہاں۔ غصے میں اسے لے کر دوسری سائڈ پر آیا تھا۔ موٹی تمہیں تو کھینچنے کے لیے بھی ٹریکٹر کی ضرورت ہے۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اسے گھور کر بولا تھا۔ تو کدو، کس نے کہا تھا تمہیں مجھے کھینچنے کے لیے، جنگلی کدو؟ اپنی سرخ کلائی پر ہاتھ پھیر کر اس نے جوابی گھوری سے نوازا۔ سوری، اس کی سرخ کلائی دیکھ کر وہ نرمی سے کہتا۔ فرحان کو حیدر کے گھر والوں کا پیغام دینے بھاگا تھا، اس نے مجھے سوری کہا۔ حریم کو اپنی سماعت پر شک ہوا۔ حیدر اپنی جان کا ٹکڑا سونپ رہے ہیں تجھے، ہمارا مان نہیں توڑنا بھائی۔
قرآن کے سائے میں بری طرح بلکتی ریپا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے فرحان نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ تاجان میں نہیں جاؤں گا۔ وہ ریان کے سینے سے لگی وہ جو روئی سب کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ ریپا میری طرف دیکھو، ہم کل تمہیں لے آئیں گے اپنے پاس۔ فیضی نے نرمی سے اسے ریان سے الگ کیا تھا۔ ریان کے لیے ایک لفظ بھی کہنا محال ہو رہا تھا۔ آنسوں کا گولا حلق میں پھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر ضبط کیے اسے ریان کے سینے سے لگے مچلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اوپر بڑی سی سرخ چادر ہونے کے باعث وہ صرف چادر میں چھپا اس کا چھوٹا سا وجود ہی دیکھ پا رہا تھا۔ ریپا بچے آ جاؤ، اس کی مما نے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک بھی داجان کی پکار اسے نہیں چھوڑی تھی۔ راستے میں بھی وہ سسکتی رہی تھی۔ اپارٹمنٹ آنے کے بعد فائزہ بیگم نے بنا کوئی فضول رسم کیے پہلے سے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ ان کی نرمی کا ہی اثر تھا کہ کچھ دیر میں وہ نارمل ہو گئی تھی۔ رخصتی کا اتنا شوق تھا، ظاہر ہے روئے گی وہ۔ اس سے سر پکڑ کے بیٹھے دیکھ اکمل صاحب خود بھی اس کے برابر آ بیٹھے۔ بابا اتنا زیادہ؟ وہ اس کے رونے پر بے چین سا ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹی کی دیوانگی دیکھ کر مسکرا دی۔ آ گئی ہے نا، چپ کروا لینا۔ وہ جو اس کی حالت سے محظوظ ہوئے تھے۔ چلو جاؤ صاحبزادے، خیال رکھنا بچی کا۔ فائزہ بیگم کو کمرے سے نکلتے دیکھ اکمل صاحب بھی اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر بیڈ پر پڑی جہاں پر اصولاً تو ریبا کو ہونا چاہیے تھا۔ اسے بیڈ پر موجود نہیں پا کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ مبہم اندھیرے میں بیڈ کے دوسری جانب رکھے صوفے پر کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس جانب آیا۔ قریب آنے پر سسکیوں کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ سرعت سے اس کی جانب آیا تھا۔ ریبا میری جان۔ سامنے ہی وہ کونے میں سمٹ کر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ حیدر کو خود پر غصہ آیا تھا۔ کیا تھا جو وہ پہلے کمرے میں آ جاتا، نہ جانے کب سے وہ یوں رو رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ اس کے سینے سے لگی بری طرح رونے لگی تھی۔ حیدر، ہچکیوں کے درمیان بمشکل اس کا نام پکارا۔ حیدر کی جان، اس طرح کیوں رو رہی ہو بیوی؟ حیدر کا پورا وجود سماعت بن کر دھڑکنے لگا۔ داجان کے پاس جانا ہے۔ میں نہیں رہنا چاہتا یہاں، پلیز۔ داجان کے پاس جانا ہے، ہولے ہولے کانپتے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ میری جان، جائیں گے نا داجان کے پاس؟ صبح ہوتے ہی میں لے چلوں گا آپ کو داجان کے پاس۔ یہ اب آپ کا گھر ہے بیوی، آپ نے رہنا ہے یہاں داجان کے پاس، ہم ملنے جایا کریں گے نا۔ اچھا رونا بند کریں، یہاں بیٹھیں۔ نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ نظریں اس کے معصوم چہرے پر ہی الجھ رہی تھیں۔ سفید اور سنہرے رنگ کے امتزاج کے لانگ فراک میں جسے گلے اور آستین پر خوبصورت بھاری کام کیا ہوا تھا، ہاتھوں میں باریک گولڈ کی چوڑیاں پہنے مومی نرم ہتھیلیوں پر مہندی کے گول ٹکے عجب بہار دکھا رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی دھار انہیں مزید قاتل بنا رہی تھی۔ سلکی بال جو ہمہ وقت ماتھے پہ بکھرے رہتے تھے، ان کی خوبصورتی سے اوپر جانب سائڈ فرنچ کی گئی تھی۔ ماتھے پر بندیا سجائے جو اب ماتھے پر جھول رہا تھا۔ اپنے دو آتشہ حسن سے بے خبر وہ اس کے سامنے بیٹھی سو کرتی وقفے وقفے سے جھسکیاں لے رہی تھی۔ ریبا، اس نے جذبوں سے چور لہجے میں پکارا۔ ریبا نے ناچ سبچی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کا نام بہت کم ہی لیا کرتا تھا، اس نے تو گڈا اور بیوی ہی اپنا نام سمجھ لیا تھا۔ آپ میرے لیے قدرت کا بہت حسین انعام ہیں، میری کسی نیکی کا صلہ ہیں۔ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے بیوی، آپ نے محبت کی ابتدا ہی نہیں کی، میں اس سے پہلے ہی انتہا پر پہنچ گیا ہوں۔ یوں مجھ سے دور جانے کی بات نہیں کیا کریں، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ کا خیال رکھ سکوں، یوں رو کر مجھے تکلیف نہیں دیں میری جان۔ آپ نے کہا تھا نا بھروسہ کرتی ہیں مجھ پر۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ محبت سے تک رہا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے ان مہندی چوڑیوں سے سجی کلائیوں کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے سوال کرنے پر ریبا نے جھٹ اپنی کلائیاں اس کے آگے کی جس پر اس نے بریسلیٹ پہنا دیا تھا، گویا وہ ثبوت دے رہی تھی اپنے یقین کا۔ آپ نے یہ پہنا ہوا ہے؟ اس دن کے بعد اسے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں اتارا، اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے اسے بتانے لگی، اور یہ بھی نہیں اتارا۔ ساتھ ہی ساتھ گلے میں پہنی چین کی جانب اس کی توجہ دلائی۔ حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ وہی چین تھی جو اس نے ریان کی مہندی کے دن پہنائی تھی۔ اس کی بیوی نے اس کی دی ہوئی کوئی چیز خود سے جدا نہیں کی تھی۔ یہ احساس اسے شرچار کر رہا تھا۔ اب ایک اور پرامس کرنا ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا جھومر بالوں سے نکالا، وہ آنکھوں میں سنبھال لیے اسے دیکھنے لگی۔ اب کبھی بھی رونا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ روئیں گی نہیں۔ تاجان یاد آئیں گے تو میں آپ کو ان سے ملوانے لے جاؤں گا۔ کوئی چیز پسند نہ آئی یا تنگ کرے تو آپ مجھ سے شیئر کریں گی، اور روئیں گی نہیں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا۔ اس نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلا کر حامی بھری۔ میرے ساتھ نماز ادا کریں گی بیوی؟ محبت سے اسے پکارا اس نے، اللہ سے اسے مانگا تھا، اللہ نے اسے عطا کیا تھا تو شکر بجا لانا اس کا فرض تھا۔ مجھے نہیں آتی نماز، اس نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ نماز؟ اس کے بارے میں تو کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ ہاں، یہاں کمی رہ گئی تھی، داجان نے نماز نہیں سکھائی۔ حالانکہ اس کے تینوں بھائی نماز کے پابند تھے، پر ہاں اس پر کسی نے سختی نہیں کی۔
اتنی محبتوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات سے محبت کرنا نہیں سکھایا اسے۔ اس کا خمیازہ تو ان سب کو ادا کرنا تھا، نہ جانے وقت کے کس پڑاؤ پر، لیکن یہ وقت ان کے سامنے تو آنا تھا۔ حیدر نے محبت سے اسے دیکھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، وہ جانتا تھا۔ وہ چاہتی تو نہیں بتاتی کہ اسے نماز نہیں آتی، لیکن ایسی چالاکیوں سے وہ نابلد تھی۔ وہ معصوم تھی اور اس کی معصومیت ہی اسے منفرد بناتی تھی۔ بہت آسان ہے اللہ سے بات کرنا میری جان، آ جائے میں سکھا دوں۔ اس نے نرمی سے اسے تھامے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے وضو کرنے میں مدد دینے کے بعد خود بھی وضو کیا، جائے نماز پر اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ جو دوپٹے سے بری طرح الجھ رہی تھی، وہ مسکرا اٹھا، آگے بڑھ کر نرمی سے دوپٹہ اس کے چہرے کے گرد لپیٹا۔ میں ہمسفر ہوں آپ کا، اور آپ کی ہمسفری جنت تک چاہیے مجھے۔ ازل سے ابد تک نہ ختم ہونے والے سفر میں آپ کی محبت درکار ہے مجھے۔ اس کا چہرہ تھام کر کہتا وہ اسے حیران کر گیا۔ اسے اپنے الفاظ دہرانے کا اشارہ کرتے وہ نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دھیمی آواز میں نماز ادا کر رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی کے کھلے دریچے سے اندر آتی مسکرا رہی تھی۔ اس کی ہمراہی میں یہ ایک مکمل منظر تھا۔ دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ریبا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب بھی دعا مانگ رہا تھا، آنکھیں بند کیے زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ شادی کی شیروانی میں ملبوس، گندمی رنگت اور تیکھے نقوش والا وہ شہزادہ اس کے ناز اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر پیارے ہیں، خود ہی سرگوشی کے انداز میں کہتی مسکرائی۔ ہاں، وہ اسے پیارا لگا تھا۔ کافی دیر کے بعد دعا کرنے کے بعد اس نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ جواب میں وہ بھی مسکرائی۔ جانماز اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے نرمی سے اسے اپنے ہساڑ میں لیا۔ آپ کو جب دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں پہ رنگوں کی پھواریں پڑنے لگتی ہیں۔ اس کے سبھی چہرے پر نظریں جمائی نرمی سے بیڈ پر بٹھایا۔ آپ کا نام لیتا ہوں تو صدیوں قبل کے لاکھوں صحیفوں کے مقدس لفظ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ محبت سے اس کے مقابل بیٹھا وہ اپنے ہر جذبات کو لفظوں کی مالا پہنا رہا تھا۔ اس کا روم روم آج دھڑکن بن کر دھڑک رہا تھا، انگ انگ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس کی زندگی اس کے نام کر دی گئی تھی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے بڑھ کر زندگی خواہش کرتا، ناشکری کرتا۔ وہ شکر بجا لانے والے مست تھا۔ آپ کو چھو لوں تو دنیا بھر کے ریشم ملائم میری پوروں کو آ کر گدگداتے ہیں۔ اس کی نازک کلائی کی نرمی اپنے ہاتھ میں محسوس کرتے اس کے پھولے ملائم گالوں کو انگلی سے سہلایا۔ آپ کو گر چوم لوں تو میرے ہونٹوں پہ الوہی آسمانی ناچشیدہ ذائقے یوں پھیل جاتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو شاید بھی پھیکا سا لگتا ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر لب رکھے وہ آنکھیں پھیلائی اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہوش و حواس میں اس کا پہلا لمس یوں محسوس کر رہی تھی، حیران کیسے نہیں ہوتی۔ آپ کو جب یاد کرتا ہوں تو ہر یاد کے صدقے میں اشکوں کے پرندے چوم کر آزاد کرتا ہوں۔ جیب سے مخملی ڈبہ نکال کر اس کے ہاتھوں میں دیا، جسے وہ اشتیاق سے کھول کر دیکھ رہی تھی۔ یہی رنگ تو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ساری عمر اس کے چہرے پر خوبصورت سی رنگ دیکھ کر وہ کھلکھلائی تھی۔ آپ کو ہنستے ہوئے سن لوں تو ساتوں سر سماعت میں سما رقص کرتے ہیں۔ وہ اس کی کھنکتی ہنسی میں گم سا ہو گیا۔ اس کی نرم انگلی میں رنگ پہنا کر اس کی انگلی لبوں سے لگائی وہ کسمسائی تھی۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اپنی حد اسے معلوم تھی، فی الحال اس کی حد یہیں تک تھی۔ اس کی معصومیت ختم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پاس تھی، بس یہ احساس ہی سرشار کر دینے کے لیے بہت تھا۔ اس حد سے تجاوز کرتا تو ظلم کرتا۔ فسوں خیز لمحوں کا فسوں اس سوچ کے آتے ہی ختم ہوا تھا۔ آپ کے لیے شیروانی آ گئی ہے، پہن کر نہیں دکھائیں گی؟ اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر اس سے پوچھا۔ کبڑ سے شیروانی نکال کر اس کے آگے کی تھی، جو اس نے اس کے سائز کی ہی بنوانی تھی۔ ایک دن میں شیروانی بنوانے کے لیے اس نے کتنے پاپڑ بیلے تھے، وہ الگ کہانی تھی۔ واؤ! اس کے ہاتھ سے شیروانی دیکھ کر اس نے سیٹی کے انداز میں لب گھمائے۔ وہ ایک بار پھر پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ آج پوری طرح اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ یہ بھی آپ کا گفٹ ہے شوق پورا کرنے شیروانی پہننے کا۔ میں ابھی آیا۔ اس سے زیادہ اس کی ادائیں دیکھ کر خود پر ضبط کرنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ اپنی بے خبری میں وہ اس کے لیے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ اپنی شیروانی اتار کر ہینگ کی، تیزی سے کمرے سے نکلا۔ جذبات میں بہہ کر وہ اپنی معصوم بیوی کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کافی دیر یوں ہی بے مقصد بالکنی میں کھڑا رہا۔ ٹھنڈی ہوائیں اسے سرور بخش رہی تھیں۔ چاند کی میٹھی چاندنی میں بھی اس کا معصوم سا عکس نظر آ رہا تھا۔ گھائل کر دیا حیدر اکمل کو آپ نے ریبا مرتضیٰ، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتا مسکرایا۔ اسے اندازہ تھا کچھ دیر میں وہ سو جائے گی۔ رات دیر تک جاگنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دل تو بہت تھا اسے اندر جا کر شیروانی میں دیکھنے کا، مگر خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں آیا تو اسے اپنے شیروانی میں دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اپنی فراک والے پاجامے کے ساتھ اسی شیروانی پہنے بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ اپنی شیروانی بیڈ پر ہی پھینک دی تھی۔ بیوی، یہ کیوں پہن لی میری جان؟ یہ آپ کی نہیں ہے۔ اسے اپنی شیروانی میں ڈوبے دیکھ کر وہ مسکراہٹ ضبط کرتا اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کے کندھے سے بھی
کچھ نیچے تک آتی تھی اور اتنی نازک سی تھی کہ ویسی 2 روپیہ بھی شیروانی میں بآسانی سما سکتی تھی۔ میں اس کو زیادہ پیارا لگ رہا ہوں۔ نیند سے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھتی ہاتھوں سے شیروانی کی جانب اشارہ کر کے وہ پھر سے سو چکی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا، مطلب اس نے دونوں پہن کر چیک کیے تھے۔ ہاں پیاری تو وہ لگ رہی تھی۔ نرمی سے اسے بیڈ پر سیدھے کر کے لٹایا، کمفرٹر اس پر اچھی طرح ڈال کر خود بھی دوسری جانب لیٹ کیا۔ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے تصفیہ کرتی وہ پھولے گالوں والی معصوم گڑیا اپنے حسن سے بے نیاز اس کے پہلو میں بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ ہوش والوں کو کیا خبر ہے بے خودی کیا چیز ہے؟ اس کے پھولے گالوں کو کی نرمی لبوں سے محسوس کرتے اسے اپنے اسار میں لے کر خود بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ اس کی زندگی کی ایک خوبصورت اضافے کے ساتھ نئے سفر کا آغاز ہوا تھا۔